السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا ایک دلچسپ موضوع ہے مریخ پر انسان کی آبادی یا مریخ پر انسانوں کی آبادی کے حوالے سے۔ تو ناظرین، مریخ پر انسانوں کی نوآبادیات کا امکان ہمیشہ سے ہی سحر اور سائنسی تحقیق کا موضوع رہا ہے۔ جیسا کہ ہم خلائی تحقیق میں آگے بڑھتے رہتے ہیں، یہ سوال کہ انسان سرخ سیارے پر یا مریخ پر آکسیجن کیسے حاصل کریں گے، تیزی سے اہم ہوتا جاتا ہے۔ آکسیجن انسانی بقا کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ یہ سائنس اور زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اس موضوع میں ہم مریخ پر آکسیجن حاصل کرنے کے لیے مختلف ممکنہ طریقوں کو تلاش کریں گے، جس میں انسانی نوآبادیات کے مستقبل کے لیے ان کی فیزیبلٹی اور اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا۔ ناظرین، مریخ پر انسانوں کی بقا کو یقینی بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کرۂ ارض کی سطح پر آکسیجن پیدا کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کریں اور ان پر عمل درآمد کریں، جیسے مریخ کے وسائل کا استعمال، جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال اور پائیدار نظام کا قیام۔ ناظرین، مریخ پر آکسیجن حاصل کرنے کا سب سے امید افزا طریقہ اس کے وافر وسائل کو استعمال کرنا ہے۔ مریخ اپنے قطبی برف کے ڈھکنوں اور زیر زمین ذخائر میں پانی کی برف کی وسیع مقدار رکھتا ہے۔ پانی کو الیکٹرولائسس کے ذریعے ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو اسے سانس لینے کے لیے قابل ہوا کا ایک قابل اعتماد ذریعہ بناتا ہے۔ مزید برآں، کاربن ڈائی آکسائیڈ سے بھرپور مریخ کے ماحول کو اسٹیشنری ایکشن نامی عمل کا استعمال کرتے ہوئے آکسیجن نکالنے کے لیے پروسیس کیا جا سکتا ہے، جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کو میتھین اور پانی میں تبدیل کرتا ہے، جس سے آکسیجن بطور ضمنی پیداوار اور پیدا ہوتی ہے۔ ان وسائل سے فائدہ اٹھا کر ہم خود پائیدار نظام قائم کر سکتے ہیں جو انسانی استعمال کے لیے مسلسل آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین، مریخ کے وسائل کو استعمال کرنے کے علاوہ جدید ٹیکنالوجیز مریخ پر آکسیجن کی دستیابی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ ایسی ایک ٹیکنالوجی مارس آکسیجن انسٹیٹیوٹ ریسرچ یوٹیلائزیشن ایکسپیریمنٹ، جو ناسا کے پروسیسز رومز مشن پر سوار ایک آلہ ہے۔ موویکس کا مقصد کاربن ڈائی آکسائیڈ سے بھرپور مریخ کے ماحول سے آکسیجن پیدا کرنے کی فیزیبلٹی کو ظاہر کرنا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے مالیکیولز کو پکڑ کر اور ٹھوس آکسائڈ الیکٹرولائسس نامی عمل کے ذریعے انہیں آکسیجن اور کاربن مونو آکسائیڈ میں توڑ کر موویکس مریخ پر بڑے پیمانے پر آکسیجن کی پیداوار کی طرف ایک قدم فراہم کرتا ہے۔ اس طرح کی ٹیکنالوجیز میں مسلسل ترقی اور جدت ہمیں انسانی نوآبادیات کے لیے کافی آکسیجن کی فراہمی پیدا کرنے کے قابل بنائے گی۔ ناظرین، طویل مدتی پائیداری کو یقینی بنانے کے لیے مریخ پر آکسیجن کو ری سائیکل اور دوبارہ پیدا کرنے والے خود کفیل نظام قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ کلورو ڈراپ لائف سپورٹ سسٹم، جیسا کہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ISS پر استعمال کیا جاتا ہے، مریخ کی رہائش گاہوں پر لاگو کیا جا سکتا ہے۔ یہ نظام پودوں یا طفیلات کا استعمال کرتے ہیں جو فوٹو سنتھیسس کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو آکسیجن میں تبدیل کرتے ہیں۔ ان حیاتیاتی عمل کو مریخ کی بستیوں میں ضم کر کے ہم سانس لینے کے قابل ہوا کی مسلسل فراہمی کو برقرار رکھ سکتے ہیں، جبکہ بیرونی وسائل پر انحصار کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جیسے جیسے ہم مریخ کی طرف بڑھتے ہیں، آکسیجن کی دستیابی انسانی بقا اور نوآبادیات کے لیے ایک اہم عنصر بن جاتی ہے۔ مریخ کے وسائل کو بروئے کار لا کر، جدید ٹیکنالوجیز کو بروئے کار لا کر اور پائیدار نظام قائم کر کے ہم مریخ پر سانس لینے کے قابل ہوا کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ پانی کی برف کا استعمال، کاربن ڈائی آکسائیڈ سے آکسیجن نکالنا اور بند لوپ لائف سپورٹ سسٹم کا نفاذ تمام قابل عمل حل ہیں جو مریخ پر کامیاب انسانی رہائش گاہ کی راہ کو ہموار کرتے ہیں۔ انسانیت کا مریخ کا سفر نہ صرف ایک سائنسی کوشش ہے بلکہ ہماری لچک اور نئی سرحدوں کو تلاش کرنے کے عزم کا ثبوت بھی ہے۔ آکسیجن پیدا کرنے کے لیے طریقوں کی ترقی کو ترجیح دیتے ہوئے ہم کسی دوسرے آسمانی جسم پر پائیدار موجودگی قائم کرنے کی طرف ایک اہم قدم اٹھاتے ہیں۔ مریخ کی مستقبل کی نوآبادیات آکسیجن کے بنیادی وسائل کو محفوظ بنانے کی
ہماری صلاحیت پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس چیلنج کو قبول کریں اور مریخ کو انسانیت کا دوسرا گھر بنانے کے لیے مل کر کام کریں۔ ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ ہماری مزید ایسی ویڈیو کے لیے تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔